مفتی صاحب، کیا لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جیسے کوئی گانے یا فلم کا نام پوچھیں اور ہم کہہ دیں کہ ہمیں نہیں پتہ وہ کون سا گانا یا فلم ہے، حالانکہ ہم نے زمانے جاہلیت میں وہ گانا سنا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر بتائیں تو وہ گانا سنے گا۔ دیکھیں، اس کے بارے میں ایک بات میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آدمی کو جائز طریقے سے ٹوپی کرانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی آدمی کو ٹالنا چاہتے ہیں اور شریعت بھی آپ کو نہیں روکتی کہ آپ اس کو ٹال دیں، لیکن آپ اس کے ساتھ بالکل وضاحت کے ساتھ کوئی پوری بات نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ نا کہ آپ سیدھا سیدھا جھوٹ بول دیں، ایک ہوتا ہے کہ بات گھما پھرا کے ایسی بات کر لیں کہ آپ کی جان بھی چھوٹ جائے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے اور آپ کو جھوٹ بولنا بھی نہ پڑے۔ عام طور سے آپ عربی میں اس کو توریہ کہا جاتا ہے، اردو میں ہم عام الفاظ میں اس کو کہتے ہیں بھائی کسی کو ٹوپی پہنا دی، ٹوپی کرا دی۔ تو جائز طریقے سے ایسی کوئی بات کر دینا گول مول تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے یار اس گانے کا نام کیا ہے، اس فلم کا نام کیا ہے، تو آپ بات گھما دیں، یار تم کون سی پرانی زمانے کی فلمیں دیکھ رہے ہو یار، یا ان فلموں میں تم کہاں پڑ گئے، کوئی بھی اس طرح کی بات، مطلب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بات کیا چل رہی ہے، پیچھے پس منظر کیا ہے، کس کانٹیکس میں بات چل رہی ہے۔ اس طرح کر کے بات گھما پھراتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی جھوٹ بولنے کی۔ تو ہر بات میں اتنا آپ سیریس ہو جائیں کہ اس نے پوچھا ہے تو آپ کہیں ہاں، اس نے پوچھا ہے تو آپ کہیں نہ، اس نے کہا ہے کہ فلم کا نام کیا ہے تو آپ نام بتا دیں، تو بھائی یہ کون سا کوئی آپ عدالت میں کھڑے ہیں اور جج آپ سے پوچھ رہا ہے۔ ٹوپی کرا دیں، اس کو گھما دیں، بولے چھوڑو یار کیا فضول ڈسکشن شروع کی، کوئی اور بات کرو، آپ کی بے تکلفی ہے تو اس طرح کہہ دیں، کوئی تھوڑا بہت رسپیکٹ کا تعلق ہے تو کوئی اور طریقے سے گھما دیں۔ تو گھمانے کا طریقہ آنا چاہیے، اس طرح کے مواقع میں گھما دینا، بات گول مول کرنا یہ جائز نہیں، بلکہ آپ کو کرنی پڑے گی اس طرح کی۔ تو یہ چیز بھی انسان کو سیکھنی چاہیے اور آنی چاہیے۔ ہاں، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، کسی کو بلا وجہ پریشان کرنے کے لیے اس طرح کی گول مول بات کرنا یا کسی کا حق دبانے کے لیے، وہ ظاہر ہے کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ صاحب، ہم کئی عرصے سے سعودی عرب میں مقیم ہیں، میرے ساتھ ایک ہی کمرے میں میرا ایک ساتھی رہتا ہے، اس کا تعلق بھی پاکستان سے ہے۔ رمضان میں سحری 2 بجے کر کے سو جاتا تھا، فجر کی نماز پورے رمضان 11 بجے پڑھی، کئی مرتبہ اس سے بحث ہوئی اس بارے میں، لیکن وہ کہتا ہے نماز ہو جاتی ہے، برائے مہربانی وضاحت فرمائیں، سعودی عرب سے نام لینا مناسب نہیں ہے۔ نماز قضا پڑھی ہے، قضا تو ہو گئی، لیکن اس طریقے سے نماز کی عادت بنانا یہ تو بہت نحوست کی بات ہے، بہت بے برکتی کی بات ہے، بہت گناہ کی بات ہے، ناجائز اور حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام میں عقائد اور ایمان کے بعد سب سے جو افضل عمل ہے وہ نماز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل اس کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں اگر ہم نمازی بن جائیں۔ قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ تو اس لیے مطلب نماز قضا کرنا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ بندہ کر کے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے؟ میں نے سنا ہے کہ جو بندہ مغرب کی نماز میں ہم جو سنت پڑھتے ہیں، اس میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں پہلے، اس سے پہلا والا سیشن آپ سن لیں، اس میں اس کا جواب موجود ہے۔ میں نے وہ سارے اعمال ذکر کیے کہ کون کون سے اعمال ہیں احادیث کی روشنی میں جس سے انسان کو ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ پچھلے سیشن میں چلے جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔